وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ پر اس ذکر کو نازل کیا، قرآن مجید کو یا ذکر کو نازل کیا، کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کو بیان کر دیں۔ بیان کرنا ہوتا ہے کسی چیز کو خالی کنوے کرنا نہیں ہوتا۔ بیان کرنا کا مطلب خالی یہ نہیں ہوتا کہ آپ خالی پاس کر دیں اس چیز کو، نہیں، وہ تو کوئی بھی شخص کو آپ ایک پیغام دیں وہ آگے جا کے پیغام دے آئے گا۔ بیان کرنا یہ ہوتا ہے کہ اس کی وضاحت کرنا۔ اور قرآن مجید میں ثم ان علینا بیانہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت کا پہلے ذکر کیا، ان علینا جمعہ و قرآنہ، کہ یہ ذمے ہمارے ہے کہ ہم اس کو جمع کریں ایک جگہ پر اور اس کو پڑھوائیں۔ ثم ان علینا بیانہ، اس کے بعد اس کا بیان بھی ثم کے ورڈ کے ساتھ ہے کہ اس کے بعد بیان آئے گا۔ تو بیان خالی قرآن کنوے کرنے سے مختلف ہے، بیان کے اندر اس کی وضاحت، اس کی تفسیر شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی اور ذمہ داری یہ لگائی کہ آپ لوگوں کو بیان کریں قرآن مجید کو۔ اب نبی کا بیان کردہ قرآن کہاں سے ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس قرآن کو بیان فرمایا، جو آپ کی اصل ڈیوٹی تھی، وہ کہاں سے ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے۔ کہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اس میں تو کسی مخلوق کا ایک حرف بھی ایڈ نہیں ہوا ہوا، صرف اور صرف اللہ کا کلام ہے۔ تو نبی کا جو بیان ہے وہ کہاں ہے؟ دوسری یہ آیت پہ غور کریے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں۔ اس آیت پہ غور کریں، آپ کو لگے گا یہ آیت تو قرآن کی حفاظت کی ہے، سنت کی حفاظت کی تو نہیں ہے، ایسے ہی لگ رہا ہے نا۔ ایک معنی ذکر کا قرآن ہے اور ایک معنی ذکر کا حدیث بھی ہے، اور ایک معنی ذکر کا ہدایت بھی ہے، یاد رکھنے کی چیز بھی ہے۔ قرآن میں 25-24 مقامات کے اوپر ذکر کا لفظ جو ہے وہ آیا ہے، ہر مقام پہ اس کا مختلف معنی ہے۔ تو ایک مفسرین کی تعداد وہ یہ کہتی ہے کہ یہاں پر ذکر سے مراد جس چیز سے نصیحت حاصل کی جائے تو وہ جنرل ہے، قرآن بھی شامل ہے، حدیث بھی شامل ہے۔ ایک مطلب تو یہ کیا گیا۔ اگر ہم وہ مطلب لے لیں کہ نہیں جناب یہاں پہ قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے، تو میں یہ پوچھتا ہوں آپ سے کہ قرآن مجید کو نازل اس لیے کیا تاکہ اس کو بیان کیا جائے، جو پہلی آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اگر قرآن مجید کا بیان محفوظ نہ ہو، جو کہ اس کو نازل کرنے کا اصل پرپس ہے، کیا قرآن مجید محفوظ ہونے کی کوئی حکمت رہے گی؟ دوبارہ سے بات سنیں غور سے۔ پہلی آیت میں ہے کہ قرآن مجید کو نازل اس لیے کیا کہ تاکہ لوگوں کو تک اس کا بیان پہنچ جائے، اس کی انڈرسٹینڈنگ پہنچ جائے، تاکہ وہ اس پر عمل کر سکیں، اس کو اپنا سکیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر قرآن مجید کا بیان محفوظ نہ رہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ محفوظ نہ رہے، اس پہ عمل کیسے کرنا ہے یہ لوگوں کے لیے پریکٹیکل اس کے اندر ان کے لیے رول ماڈل سامنے نہ رہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اس کی اس طرح اہمیت باقی رہے گی؟ ہم کہیں گے اس قرآن پہ عمل کرنے کی جو سب سے بڑی بیان تھا، جب وہی محفوظ نہیں رہی تو اس کی حفاظت کہاں ہوئی؟ پھر تو وہ ایک ڈاکومنٹ ہو گیا، اس پر عمل کرنے کے لیے سنت چاہیے تھی، سنت ہم کہہ رہے ہیں کہ محفوظ نہیں رہی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنت کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے لیا ہے، اور وہ سنت جو قرآن مجید کو واضح کر دے اور قرآن مجید کو کلیئر کر کے ہم تک پہنچا دے، وہ سنت بھی محفوظ رہنا یہ لازمی ہے، اور یہی دین اسلام کے سچے دین ہونے کی اور قیامت تک کے دین ہونے کی دلیل ہے۔ اگر اس کا بیان محفوظ نہیں ہوگا تو یہ قابل عمل کتاب نہیں رہے گی، اس کے اوپر ہم عمل کس طرح کریں گے؟ ہر بندہ اپنے طور پہ عمل کرتا رہے گا۔ بڑی سادی سی مثال ہے، بار بار آپ سنتے رہتے ہوں گے۔ پھر ہم قرآن کی روشنی میں نماز کیسے پڑھیں گے؟ کون سے ارکان، کون سے واجبات، کیا رکوع، پہلے سجدہ، پاؤں پہلے رکھیں، ہاتھ پہلے رکھیں، ہاتھ باندھیں، کہاں باندھیں، تشہد میں کیا پڑھیں؟ سوچیے آپ، میں کہوں خالی یہ ایک قرآن کی جو حکم ہے واقعی الصلاۃ، اس پر عمل کیسے ہوگا؟ قرآن کی روشنی میں عمل بتائیے، ممکن ہی نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ اس پر عمل کرنے کے لیے اس کا بیان ہے، اور بیان کا محفوظ ہونا بھی اسی طرح اہم ہے جس طرح سے اصل ذکر کا محفوظ ہونا ہے۔